بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1.5 سالہ تفہیم دین کورس لیے اس کی کلاس نمبر 2 جو کہ سورہ فاتحہ الفاتحہ پر مشتمل ہے۔ یہ 1.5 سالہ تفہیم دین کورس مدرس مولانا محمد اسماعیل صاحب کا ہے، جو کہ تفہیم دین اکیڈمی شیر شاہ مارکیٹ فیز 6 حیات آباد پشاور میں یہ موجود ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم یہی کورس لے کر انشاءاللہ چلیں گے، اور انشاءاللہ یہ 1.5 سال کا ہم یہ کورس مکمل کریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ایک جو ہے ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی، اور انشاءاللہ اس طرح ہم یہ مکمل کریں گے قرآن پاک کا یہ مطالعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اصل میں چند ٹرمینالوجی سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز ہے سورت۔ قرآن کا وہ ٹکڑا جو 3 آیات یا اس سے زیادہ پر مشتمل ہو وہ سورت کہلاتا ہے۔ سورت سورن بمانی الون بلندی سے بنا ہے۔ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں، جن میں 86 مکی ہیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ صورتوں کے نام توقیفی ہیں، یعنی ان میں کوئی رد و بدل کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے معنی بھی نہیں کیے جا سکتے، جیسے عام ناموں کے معنی بھی نہیں کیے جا سکتے۔ سورۃ الفاتحہ کے نام احادیث میں زیادہ آئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے نام اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الحمد، القرآن العظیم، سورۃ الصلاۃ، الشفاء، الرقیہ، السبع المثانی، سورۃ الاحساس، اساس اور الوافیہ، اس کے علاوہ الکافیہ اور سورۃ التعلیم المثلا۔ بہت سارے نام یعنی سورہ فاتحہ کے آئے ہیں حدیث میں۔ اس کے بعد سورت کے بعد آتا ہے آیت۔ آیتن لفظی معنی نشانی اور علامت کے ہیں۔ قرآن کے جملوں کو آیات اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ ایک کلام کی ماں باپ سے الگ اور جدا ہونے کی علامت ہے۔ قرآن کریم کے کل آیات 6236 ہیں، کئی اور مقامات پہ 6666 بھی بتایا گیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ بسم اللہ قرآن کی سورہ نمل کی ایک آیت کا جز ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک بسم اللہ سوائے سورہ توبہ کے باقی صورتوں کا جز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو السبع المثانی کہا گیا ہے، یعنی 7 آیات، تو 7 آیات مکمل ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ڈال کر۔ 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی سبع المثانی، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الگ منفرد آیت ہے جو صورتوں کے آغاز اور ان کی جدائی کے لیے لکھی جاتی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے تمام کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ اسم وہ لفظ ہے جس سے کسی ذات کو پہچانا جائے، مثلا کرسی، طاولۃ، سبورۃ، رجل، غرفۃ، خالد۔ اسم سمو سے بنا ہے جس کے معنی بلندی اور رفعت کے۔ تو اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے مسمى یعنی جس کا نام ہوتا ہے یہ کو بلند اور ممتاز کر دیتا ہے۔ اسم اللہ کے شروع میں حرف با
استعانت کے لیے ہے، یعنی میں اللہ کے نام کی مدد لے کر شروع کرتا ہوں۔ اللہ ذات واجب الوجود کا نام ہے، یہ کسی دوسرے اسم سے بنا نہیں ہے، اس کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا، یہ تمام صفات کا جامع ہے اور خود کسی کی صفت نہیں بنتا۔ الہٌ اس کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور خود کسی کی صفت نہیں بنتا، تمام صفات کا جامع ہے، نہ اس کا تثنیہ، جمع، مونس، مذکر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ جو ہے الہٌ اس کی صفت ہے۔ الحمدللہ، حمد کی تعریف، الحمدللہ میں جو حمد کا لفظ ہے، یعنی اس کی حمد کیا ہے؟ الثناء باللسان علی جمیل الاختیاری، یعنی وہ اچھا کام جو کرنے والے کی اپنے اختیار سے صادر ہوا ہو، اس کی ثنا کو حمد کہتے ہیں۔ اس کے معنی کے اعتبار سے حمد کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے سوا جب کسی اور کی تعریف کی جائے تو اسے حمد کہتے، مدح کہتے ہیں۔ ربن کسی چیز کو بتدریج درجہ کمال تک پہنچانے والا۔ الدین لغوی معنی حساب، مکافات اور جزا کے ہیں۔ یوم الدین یعنی وہ دن جس میں ہر عمل کرنے والا اپنا عمل کا پورا پورا بدلہ حاصل کرے گا۔ عبادت کے معنی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ طاعت کے ہیں، اطاعت کرنے کی۔ عبادت سے مراد وہ قول یا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہو اور اس سے وہ راضی ہوتا ہو۔ اس تعریف کے اعتبار سے ہماری پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے، اور جو اپنی پوری زندگی کو عبادت نہیں بناتا اسے بندہ نہیں کہا جائے گا۔ استعانت، الف، سین اور تا، یہ تین حروف ہیں، الف، سین اور تا، جس فعل کے شروع میں آ جائے اس میں طلب کا معنی پیدا کرتے ہیں، جیسے استسقا، استعفار، استغفار، استفسار، استفتاء وغیرہ۔ استعانت کی دو قسمیں ہیں، ما تحت الاسباب ایک استعانت ہوتی ہے اور دوسری ما فوق الاسباب، یعنی اسباب کے تحت، اور دوسری جو ہے اسباب سے باہر ہوگی۔ اسباب کے تحت مدد کرنا جائز، جبکہ اسباب سے ہٹ کر مدد طلب کرنا، اسباب کے تحت مدد طلب کرنا جائز ہے، جبکہ اسباب سے ہٹ کر مدد طلب کرنا اللہ کے بغیر کسی سے بھی جائز نہیں ہے۔ آج کل لوگ قبروں سے دعائیں مانگتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ آگے ہدایت کا ذکر آتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت فطری و جبلی اور ہدایت کسبی۔ اس کے ہدایت کسبی، فطری اور جبلی ہے ہدایت ایک، اور دوسری جو ہدایت کسبی ہے، اور اس کے 5 درجے ہیں۔ انابت یعنی رجوع، توفیق یعنی جو انابت کے ساتھ مشروط ہے، استقامت، زیادت، ربط القلب۔ اس کے بعد دلالت کی بات آتی ہے جی، دلالت کے 4 درجے ہیں۔ ریب، ایک تو یہ شکوک و شبہات، یہ بھی ولد ضالین میں آئے گا، اگر اس کو شک اور شبہ ہیں دین میں یا دین کی کسی بھی باتوں میں تو وہ ولد ضالین میں آئے گا جی۔ دلالت، دوسرا ہے دلالت خود یعنی گمراہی، تیسرا ہے جدال مع اہل الحق، یعنی کہ حق والے لوگوں کے ساتھ، جو ایسے لوگ جو حق پر ہوں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنا، ان کے مخالف ہونا، اور چوتھا ہے ختم القلب، کہ دلوں پر مور لگ جانا، جیسے دلوں پر مور لگ جاتی ہے۔ الصراط کا لفظ جو آیا ہے اس کا مطلب ہے راستہ، اس سے مراد دین کا راستہ ہے۔
راستے کو عربی میں سبیل کہتے ہیں، کسی بھی راستے کو عربی میں سبیل کہتے ہیں، اور طریق کہتے ہیں صراط نہیں، صراط مستقیم سے مراد حق کا راستہ یعنی اسلام کا سیدھا راستہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم یعنی منعم علیہم، یعنی ایسے ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ تو وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ یعنی ان کو منعم علیہم کہتے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم کون ہیں جی؟ وہ لوگ جنہوں نے حق جاننے کے بعد اس کا انکار کیا، جیسے یہود اور ابو جہل وغیرہ ہو گئے۔ یہ حق جان گئے تھے لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے انکار کیا۔ اور الضالین جو ہے، ولضالین، اس میں جو دالین ہے، دالین کی 4 قسمیں ہیں جی۔ نمبر 1، جن تک دعوت رسالت نہیں پہنچی، جن تک دعوت تو پہنچی لیکن انہیں ایمان لانے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ اور تیسرے، جن تک دعوت رسالت پہنچی انہوں نے اس کی تصدیق کی لیکن اس کے اصول اور دلائل کو انہوں نے پیش نظر نہیں رکھا۔ اس گروہ نے اصول و عقائد کے فہم میں اپنی خواہشات کی پیروی کی، بدعات ڈھونڈ نکالے اور قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں اور سلف صالح کے عقائد سے انحراف کیا، ان عقائد کو جو ہے ماننے سے انکار کیا یا ان عقائد پر نہ چلے۔ اور چوتھے وہ لوگ جو اعمال میں گمراہی اختیار کرتے ہیں اور وضع کردہ احکام میں تعریف سے کام لیتے ہیں، جیسے الصلاۃ، الصیام یعنی نماز، روزے اور دیگر عبادات کے مفہوم میں خطا و انحراف سے کام لیتے ہیں، جیسے غلام احمد پرویز وغیرہ جو قادیانی اور یہ پرویزی فرقے ہیں۔ تو یہ تھی جی آج کی سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو مختصر پیغام دیکھتے ہیں جی۔ آج کے درس کا مختصر پیغام یہ ہے کہ اللہ ہی حمد و ثنا کے لائق حقیقی ہے، حقیقت میں اللہ ہی حمد و ثنا کے لائق ہے۔ رحمتیں اور برکتیں اسی کے پاس ہیں۔ تمام رحمتیں اور تمام برکتیں اگر کسی نے مانگنی ہے، کسی نے حاصل کرنی ہے تو اللہ کے پاس ہے، اسی سے مانگنی ہے۔ اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، کسی دوسرے سے مدد مانگنا حرام ہے۔ اور اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا ما تحت الاسباب اگر ہے تو جائز ہے، اور ما فوق الاسباب جو ہے اگر کسی کے اسباب میں ہے وہ مدد کر سکتا ہے، یعنی کسی دنیاوی چیز میں، تو اس سے مدد مانگنا جائز ہے۔ لیکن ما فوق الاسباب مدد مانگنا جو کہ اس کے اسباب میں نہیں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے وہ چیز، اللہ ہی دے سکتا ہے، تو کسی دوسرے سے وہ چیز مانگنا حرام ہے۔ اس کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کو ہی ہم اصل ہدایت سمجھیں گے، اور اس کی ہدایت سے انحراف کے نتیجے میں ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے انکار کریں گے، اس پر نہیں چلیں گے، تو پھر ہم جو ہے گمراہ ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔